बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तफसीर सूरह हुजरात के इस नए एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आयत नंबर 12 की तफसीर के पहले हिस्से को बयान करेंगे। तफसीर शुरू करने से पहले हस्ब मामूल चलते हैं आयत मुबारक की तिलावत और फिर उसके तर्जुमे को भी सुन लेते हैं। सूरह हुजरात। أنزلناه إليك مبارك ليدبر بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تمہیں کراہت آتی ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ۔ اب آئیے ہم اس آیہ کے نکات کو جان لیتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اس آیت میں بھی پروردگار بعض مومنین کے درمیان پیار و محبت کی فضا کو برباد کرنے والے بعض عوامل جیسے بدگمانی، ٹوہ و جستجو اور غیبت کی جانب اشارہ فرما رہا ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں نیک گمان کی تاکید کی گئی ہے اور دوسروں کے لیے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں ہم پڑھتے ہیں لولا اذ سمعتموہم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا۔ سورہ نور آیت نمبر 12۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لوگوں نے یہ بہتان سنا تھا تو مومنین مرد اور مومنین عورتیں اپنوں کے حق میں نیک گمان کرتے۔ نمبر 3، جس طرح سے اس سورے کی آیت نمبر 9 میں لوگوں کی جان کی حفاظت اور امنیت کی خاطر تمام مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ظالم اور سرکش کے مد مقابل کھڑے ہوں، اس آیت میں بھی لوگوں کی آبرو اور عزت کے تحفظ کے لیے بدگمانی، ٹوہ اور غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 4، آج بہت سے سوشل ایکٹیوسٹ حقوق بشر کا دم بھرتے ہیں، لیکن اسلام کی توجہ تمسخر کرنے، نیچا دکھانے اور غیبت جیسے مسائل کی جانب بھی ہے جن سے وہ غافل ہے۔ نمبر 5، غیبت کے جیسی کسی دوسرے گناہ کی اتنی بے رحم درندگی کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی ہے، یہاں تک کہ حیوانات بھی اپنی صنف کے حیوانات کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرتے ہیں۔ دوستوں، ابھی تک کی باتوں سے واضح ہو گیا کہ بدگمانی ایک ایسی بیماری ہے جو سماج کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ سماج و معاشرے میں پیار و محبت کی فضا قائم رہے۔ اسی وجہ سے اس نے بدگمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ بدگمانی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ بدگمانی کی کچھ قسمیں ہیں جن میں سے بعض اچھی ہیں اور بعض بری ہیں۔ نمبر 1، خدا کے لیے بدگمانی رکھنا، جیسا کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں جو کوئی زندگی کے اخراجات سے خوف زدہ ہو کر شادی نہ کرے، حقیقت میں وہ خدا سے بدگمان ہے، گویا کہ اس کا ماننا ہے کہ اگر وہ تنہا رہے تو پروردگار اس کا رزق دینے پر قادر ہے، لیکن اگر اس کی بیوی بچے ہو جائیں تو ان کو رزق دینا قدرت خدا کے باہر ہوگا۔ یہ بدگمانی ناپسند اور بری ہے۔ نمبر 2، لوگوں کے لیے بدگمانی رکھنا، جیسا کہ اس آیت میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، خود سے بدگمان ہونا، یہ اچھی بات ہے کیونکہ انسان کو خود سے حسن ظن یعنی خوش فہمی نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ نہ سوچے کہ اس کے تمام کام بغیر کسی عیب و نقص کے ہیں۔ خطبہ متقین میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام صفات متقین کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، متقی افراد کا ایک کمال یہ ہے کہ وہ خود سے بدگمان رہتے ہیں۔ بے شک وہ افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، حقیقت میں ان کے اندر علم و ایمان کے نور کی کمی ہوتی ہے، اور کم نور کی وجہ سے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک ٹارچ کے ساتھ ایک بڑے سے ہال میں داخل ہوں تو بڑی چیزوں کے علاوہ چھوٹی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قوی نور ہو جیسے پروجیکٹر وغیرہ کا تو ممکن ہے زمین پر گری ماچس کی تیلی اور سوئی کو بھی آپ دیکھ سکیں۔ وہ افراد جن کے اندر نور ایمان کی
کمی ہوتی ہے وہ بڑے گناہوں کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے کسی کا قتل تھوڑی نہ کیا ہے یا کوئی چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالا ہے۔ ان کی نظر میں گناہ صرف یہی ہیں، لیکن اگر نور ایمان قوی ہو تو اپنی چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو دیکھتا ہے اور پھر ان لغزشوں کی خدا کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے۔ اگر کوئی خود سے راضی ہو جائے اور خوش فہمی کا شکار ہو جائے تو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جو اپنے پیچھے کے راستے کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آگے کے راستے بھی دیکھ لے تو جان جائے گا کہ جو راستہ اس نے ابھی تک طے کیا ہے اس راستے کے مقابل میں جو ابھی طے کرنا باقی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ حسن ظن یعنی خوش فہمی کا مطلب ہرگز سادگی، جلدی یقین کر لینا، سطحی طور پر سوچنا اور دشمنوں کی دشمنی اور چالوں سے غافل ہونا نہیں ہے۔ امت اسلامی کو بیجا خوش فہمی کی وجہ سے غفلت کا شکار ہو کر دشمنوں کی چالوں میں نہیں پھنسنا ہے۔ دوستوں، اس آیت میں ایک اور حکم جس کی جانب توجہ ضروری ہے اور جس کی سخت سزا ہے، اور وہ ہے غیبت۔ اب آئیے ہم تھوڑا غیبت کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ پہلا نقطہ، غیبت یہ ہے کہ کسی انسان کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی چیز کہے جس سے لوگ ناواقف ہیں، اور اگر وہ شخص اس بات کو سن لے تو اسے برا لگے گا۔ دوسرا نقطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردوں کی باتیں نہ کرو اور ان کی برائیاں بیان نہ کرتے پھرو، جو مر گیا اس کی نیکیاں بیان کرو۔ نہج الفصاحہ حدیث نمبر 264۔ تیسرا نقطہ، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو آخری فرد ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور اگر توبہ نہ کرے تو پہلا فرد ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ مستدرک جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 117۔ چوتھا نقطہ، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام سجاد علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی خود کو مسلمانوں کی عزت اچھالنے سے بچا لے پروردگار قیامت کے دن اس کی لغزشوں سے چشم پوشی کرے گا۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 256۔ پانچواں نقطہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی کسی عورت یا مرد کی غیبت کرے 40 دن تک اس کی نماز اور روزہ قبول نہیں ہوں گے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 258۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نام اعمال کو سونپا جائے گا تو کچھ لوگ کہیں گے ہمارے بعض نیک اعمال اس میں درج کیوں نہیں ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا اللہ نہ تو کسی چیز کو کم اور نہ ہی کسی چیز کو فراموش کرتا ہے، بلکہ تمہارے نیک اعمال غیبت کرنے کی وجہ سے ختم ہو گئے ہیں۔ اس کے برخلاف کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں لکھی ہوں گی، انہیں لگے گا یہ کسی اور کا نامہ اعمال ہے، تو ان سے کہا جائے گا چونکہ تمہاری غیبت کی گئی تھی تو جس نے غیبت کی تھی اس کی نیکیاں بھی تمہارے لیے لکھ دی گئی ہیں۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 259۔ ممکن ہے یہاں پر ہمارے سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیوں ایک لمحہ غیبت کرنے کی سزا یہ قرار دی گئی ہے کہ انسان کی سالوں کی عبادت برباد ہو جاتی ہے؟ کیا یہ سزا عادلانہ ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ جس طرح سے غیبت کرنے والا ایک لمحے میں مومن انسان کی سالوں کی بنائی ہوئی عزت و آبرو کو پامال کر دیتا ہے، پروردگار بھی سزا کے طور پر اس کی سالوں کی عبادت کو مٹا دیتا ہے، لہٰذا سالوں کی عبادت کو مٹانا بالکل عادلانہ سزا ہے۔ چھٹا نقطہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی طرف اپنے آخری سفر میں فرماتے ہیں مسلمانوں کا خون، مال اور آبرو محترم ہے جس طرح سے ذی الحجہ کا یہ مہینہ اور حج کے یہ دن محترم ہیں۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 62۔ ساتواں نقطہ، روایت میں غیبت کرنے والے کا ذکر ہمیشہ شراب پینے والے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تحرم الجنت علی المغتاب وعلی مدمن الخمر، غیبت کرنے والا اور شراب پینے والا جنت سے محروم ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 290۔ آٹھواں نقطہ، روایت کے مطابق جو کسی دینی بھائی کے عیوب کی ٹوہ میں لگا رہے اور اسے لوگوں سے بیان کرے پروردگار اس کی برائیوں کو آشکار کر دے گا۔ حجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 252، سنن ابی داود جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 568۔ نواں نقطہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سود کا ایک درہم 36 مرتبہ زنا سے برا ہے، اور سب سے سود مسلمان کی عزت کا سودا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 222۔ 10واں نقطہ، ہم حدیث میں سنتے ہیں کہ نماز جماعت کے انتظار میں
مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے جب تک غیبت نہ ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357۔ 11واں نقطہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی غیبت کرے اس کا روزہ باطل ہے۔ محجۃ البیضاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 254۔ یعنی وہ معنوی برکتیں اور رحمتیں جو روزے دار کو شامل ہوتی ہیں اس سے وہ محروم ہے۔ 12واں نقطہ، اگر زندہ انسان کے بدن سے ایک ٹکڑا کٹ جائے تو اس حصے کو بھرنے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی مردے کے بدن سے کوئی حصہ جدا ہو جائے تو وہ جگہ ہمیشہ خالی رہے گی۔ غیبت یعنی لوگوں کی عزت پامال کرنا، وہ عزت جو ایک مرتبہ چلی جائے تو دوبارہ نہیں آتی۔ لحم اخیہ میتہ۔ تو دوستوں، یہ تھی آیت نمبر 12 کے پہلے حصے کی تفسیر، جس میں ہم نے بدگمانی اور غیبت کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی آیت کے اگلے حصے میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کسی نے کسی کی غیبت کی ہے تو پھر کیسے اس کا جبران کرے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتوں کو جانیں گے۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔